آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا عمران خان، ان کی بھی آج برتھ ڈے ہے، تو یہ کیک ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے کاٹا گیا ہے کہ یہ عمران خان کی برتھ ڈے کے حوالے سے، کیونکہ دو کیک موجود ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پہلا کیک ٹیچرز ڈے کا ہے اور دوسرا عمران خان کا ہے کیا؟ یہ دونوں ہی ٹیچرز ڈے کے ہیں۔ اچھا، دونوں ٹیچرز ڈے کے ہیں۔ عمران خان کی آپ برتھ ڈے نہیں منا رہے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں؟ آج تو ہم ٹیچرز ڈے ہی منا رہے ہیں۔ اچھا، ایک جو کہا جاتا ہے کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور آپ بھی ایک ماں ہوں گی، تو یہ کہا جاتا ہے، اور دوسری درسگاہ جو جب بچہ اسکول جاتا ہے یا اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق آپ محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ ایک ماں ہیں، اس لیے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ندیم قاسمی صاحب، آج آپ کو پتہ ہے ٹیچرز ڈے ہے، اور پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں پہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ استادوں کو عزت دی جاتی ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں کیا استادوں کو اتنی عزت ملی؟ جی، پاکستان میں تو وہ مقام ٹیچر کو حاصل نہیں ہوا، لیکن ترقی یافتہ ممالک نے سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کو اعلیٰ مقام دیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں حکومت کر رہے ہیں۔ جیسے کہ جرمنی کی بات ہو رہی تھی کہ جرمنی میں ٹیچرز کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے انہیں ڈھیر رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ تو کبھی ہم نے سنا کہ کسی جنگ میں کہا گیا کہ قوم جو ہے وہ تباہ ہونے جا رہی ہے، تو جرمنی والوں نے فیصلہ کیا کہ صرف ٹیچرز کو بچا دیا جائے، پوری قوم خود بخود دوبارہ ڈیولپ ہو جائے۔ تو ٹیچرز ہمیں تو بہت ہی احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، سرکار نے بھی اپنے اعلیٰ استاد ہونے کا جو ہے وہ شرط کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے استاد بنا کر ملا گیا، تو ہم شہر علم کے ماننے والے ہیں، باب العلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں جو علم کا وسیلہ ہے اساتذہ کرام، ان کی ڈھیر عزت کرنی چاہیے، ہمیشہ ان کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ اچھا سر، یہ جو پچھلے کچھ دہائیوں سے یہ جو ایک سلوگن دیا گیا کہ مار نہیں پیار، اس سے پہلے ہم لوگ بھی اگر اپنا زمانہ طالب علمی یاد کریں تو ہمیں بھی چھڑیاں پڑتی رہیں، اور اسکول میں ہم سیڈما اسکول سے پڑھے تو ہمیں بھی 9th-10th تک ہمیں جو ہے نا ڈنڈا جو ہمارے پہ برسایا گیا، لیکن اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ ٹیچر اور شاگرد کا جو ایک احترام تھا وہ قائم رہتا تھا، اور استاد کا روب دبدبہ بھی رہتا تھا۔ جب سے یہ نعرہ بلند ہوا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ کے اندر استاد کا احترام ختم ہوتا گیا، اور بجائے استاد کا احترام کرنے کے بلکہ استاد کو یہ کہا گیا کہ استاد نے ٹیچر کو ہراساں کیا ہے اور اس کو مارا پیٹا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میڈیا کی بڑی اس میں وائلیشن دکھائی گئی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے، اگر وہاں یہ جملہ کہا جائے کہ مار نہیں پیار، تو وہاں یہ بات جچتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جہاں گورنمنٹ کے اداروں میں 150 بچے بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا خوف زدہ کرتا ہے استاد کہ ان سے کام لیا جا سکے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کسی طالب علم سے استاد کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، وہ اس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اسے سزا دیتا ہے۔ پہلے کئی بار اسے پیار سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب بچہ پیار نہیں کرتا تو والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سزا دیجیے، ہمارے بچے کو یہ ڈگری لینی ہے، میٹرک کرے گا تو انٹر کرے گا، انٹر کرے گا تو گریجویشن کرے گا۔ تو اگر پیار کی طرف لے جائے بچے کو تو ہمارے بچے تو میٹرک پر کرنے کی قائل نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں لاک ڈاؤن میں جو ہے بچے بالکل پڑھائی سے دور جا چکے ہیں، واپس آنے میں ایک مدت لگ جائے گی، تو اللہ خیر و عافیت رکھے، اللہ پاک اپنی امان میں رکھے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری وہ حدیث تھی کہ جی بچہ جب 7 سال کا ہو تو اسے قرآن پاک پڑھایا جائے اور نماز پڑھائی جائے، اور اس کے بعد جب وہ 10 سال کا ہو اور اگر وہ نہ پڑھے تو اس پہ بچے کو سزا دی جائے۔ تو یہ اگر کانسیپٹ اگر ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سزا کا کانسیپٹ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا، تو سزا کے بغیر تو کسی بھی معاشرے میں انصاف نہیں مل سکتا۔ سزا اور جزا ہمیشہ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسے جزا دیجیے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اسے سزا دیجیے۔ سوسائٹی میں جب تک وہ سزا نہیں پائے گا تو سوسائٹی پنپے گی اور برائی پنپے گی۔ برائی کو روکنے کے لیے سزا دینا ضروری ہے۔ سر، آخری کوشچن یہ جو مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو استاد جو 18ویں گریڈ کا استاد ہوتا ہے، جو پروفیسر ہوتا ہے، ایک 18ویں گریڈ کا پروفیسر اور ایک 17ویں گریڈ کا مجسٹریٹ یا ایک 16ویں گریڈ کا SHO، اس کی جو ہے نا ورث زیادہ ہے، اس کو پروٹوکول زیادہ ہے مجسٹریٹ کو، جبکہ پروفیسر کو وہ پروٹوکول نہیں ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو تبدیلی والی حکومت آئی تھی اس نے بھی آپ نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا؟ بالکل ایسے ہی ہمارا خیال یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سب سے زیادہ جس پہ توجہ دیں گے، کیونکہ خود بھی انہوں نے وہ ادارہ بنا رکھا ہے میاں والی میں، تو ہماری خواہش یہی تھی کہ سب سے زیادہ وہ اساتذہ کو ہی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں گے۔ خود انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ سے تبدیلی کیسے لے کر آئیں گے، تو انہوں نے کہا میں اساتذہ کے ذریعے تبدیل ہوں، لیکن استادوں سے کوئی کام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پروٹوکول کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو استاد اس چیز سے بے نیاز ہے، لیکن سوسائٹی جو ہے وہ اسی چیز کو کنسیڈر کر رہی ہوگی۔
اچھا ایسا ہے کہ یعنی کہ وہ والی رسپیکٹ تو نہیں ہے جو کہ باہر کی سوسائٹیز میں یا ڈیولپ کنٹریز میں دی جاتی ہے، لیکن چونکہ میرا چھوٹے بچوں سے زیادہ ہے، میں کیونکہ مونٹیسری ڈائریکٹرس ہوں، تو میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، کیونکہ میں نے جب ہمارے انوائرمنٹ میں بچے آتے ہیں اور ہم انہیں بالکل سوسائٹی میں موو کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں، تو جو ان کا ایک استاد کے ساتھ ایک محبت کا اور ایک اس طرح کا ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ جب اسکول میں نہیں بھی ہوتے لیکن ان کو اپنا پری اسکول ٹیچرز جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ان کو فرسٹ پڑھایا یا جو ان کو پہلی دفعہ جو ساری چیزیں سکھائیں. تو اس لیے الحمدللہ میرا ایکسپیرینس سوسائٹی میں کہ اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ از ٹرو کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح سے نہیں وہ ہوتا، اور جیسے اب یہ پرائیویٹ اکیڈمیز اور اس طرح والا جو سیٹ اپ ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے پیرنٹس بھی بچے کو شروع سے ہی وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب آپ نے اکیڈمی جانا ہے یا ہم نے پرائیویٹ ٹیوشنز یا اس طرح میں ہم نے پے کرنا ہے. تو وہ سلولی اس میں پیرنٹس کا بھی ایک رول ہے کہ وہ بچے کو استاد کی وہ والی رسپیکٹ نہیں بتا رہے ہوتے، کیونکہ جیسے وہ ہو گیا نا بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. لیکن میرا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب جو ہے ہماری تعلیمی درسگاہیں جو ہیں، جو ہمارے جو اسکولس کھلے ہیں انگلش میڈیم، وہ سارے کے سارے اس وقت بزنس پوائنٹ آف ویو سے چل رہے ہیں؟ نہیں، سارے کے سارے نہیں، لیکن میجورٹی چل رہی ہے. اچھا ایسا ہے کہ جیسے پہلی جو درسگاہ ہے ماں کی گود، وہ آپ کو اپنے جو ہے گھر کے انوائرمنٹ سے، آپ کی ہیلتھ کے اکارڈنگلی یہ ساری چیزیں وہ آ کے دیکھتی ہیں. لیکن جب آپ اسکول میں جاتے ہو تو وہ آپ کو سوسائٹی سے ریلیٹڈ کہ آپ نے اسے موو کیسے کرنا ہے، آپ نے کیسے جو ہے وہ جو بھی اس کی ایج کے اکارڈنگلی جو چیلنجز ہیں اس کا ایک پورا آبویسلی سلیبس کریکولم ہر چیز ہوتی ہے، تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو وہ تو ایک ہم یعنی کہ پراپر اس کو انوائرمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. سر آج آپ کو پتہ ہے ٹیچر ڈے ہے، اور آپ نے آج ٹیچر ڈے کو سیلیبریٹ بھی کیا ہے، بلکہ ایک نہیں دو کیک کے ساتھ. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا ہونا چاہیے استادوں کے حوالے سے، گورنمنٹ کو کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، اور کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کرام جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو یاد کر کے ان کے لیے دعا گو ہوں، اور دوسرا میرے 3 اساتذہ جو ہیں اس وقت حیات ہیں جن سے میں نے یونیورسٹی میں پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، اور ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جو اساتذہ کا عالمی دن جو منایا جاتا ہے وہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ یونیسکو، اس کے پلیٹ فارم سے منایا جاتا ہے. دنیا میں پہلی مرتبہ چائنا میں 1931 میں ورلڈ ٹیچر ڈے سیلیبریٹ کیا گیا. وہ 5 اکتوبر جو آج یونیسکو کا ورلڈ ٹیچر ڈے ہے اس سے ذرا مختلف تھا، اور مختلف ادوار میں مختلف ملکوں میں مختلف حوالے سے ورلڈ ٹیچر ڈے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ یونیسکو وہ پورے ورلڈ میں 5 اکتوبر کو ورلڈ ٹیچر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اساتذہ کی تکریم کا یہ دن ہے. بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی اہمیت، ان کے مسائل اور ان کی ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جائے. تو اس طرح سے اب یہ گلوبل ایونٹ بن گیا ہوا ہے. انڈس فاؤنڈیشن میں انڈس ایجوکیشن ہے جو ہمارا ادارہ، ہم اس میں تقریباً 18 سال سے ورلڈ ٹیچر ڈے ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم نے پاکستان کے طول و عرض میں، پاکستان کے ہر خطے میں ورلڈ ٹیچر ڈے کی آرگنائزیشن کی ہے. کشمیر میں، بلتستان، بلوچستان، پشاور، کراچی، اور پاکستان کے دوسرے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر. ہم سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کی تکریم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور اس سال کا جو UN کا سلوگن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ٹیچرز ایٹ دا ہارٹ آف ایجوکیشنل ریکوری. یعنی جب تک آپ ٹیچرز کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، ان کے ایشوز کو ریزالو نہیں کریں گے، ان کو ان کا رائٹس جو ہے وہ نہیں دیں گے، تو کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ ریکوری نہیں کر سکتی، اور نقصان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا سر، یہ کچھ آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ حکومت پنجاب جو ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی جو ہے وہ کنسلٹنسی دیتے ہیں. تو کن کن اداروں کے ساتھ آپ کام کر چکی ہیں؟ میں نے اپنا جو کریئر سٹارٹ کیا تھا وہ یونائٹڈ نیشن چلڈرن فنڈ یونیسیف کے ساتھ کیا تھا. 5 سال ان کے ساتھ کام کیا تھا. ایک اصلاح نصاب کا منصوبہ تھا، اس کا نام تھا پرائمری ایجوکیشن کریکولم ریفارم پروجیکٹ. اس کے علاوہ UNDP کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دبئی کیئر اور USAID اور UPID اور مرسی کور اور UNV، UNDP، یہ تو بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ. اور پاکستان میں
تقریباً 38 یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور پچھلے اپنے کیریئر کے 27 سال میں ہم نے تقریباً 68,000 ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے پاکستان میں اور 68,000 جی 68,000. جی ناظرین، جیسا کہ آج ٹیچرز ڈے تھا اور آج ہم نے ٹیچرز کے ویوز لیے اور نشاندہ پاکستان کا سلوگن ہے پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے.